بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 اگست 2019 کے حوالے سے آج ناظرین آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ یہ ایک وہ سیاہ دن تھا مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں، جس میں کہ تمام بین الاقوامی قوانین جو ہے ان کو پس پش ڈال کر ایک ایسے شخص نے جو کہ بچر آف گجرات کے نام سے مانا جاتا تھا اور ہندوستہ کا RSS کا لیڈر ہے، جس کی انسپریشن جو ہے، جس کی جذبات جو ہیں، جس کی جو تقویت جو ہے ان کو ملتی ہے، وہ جرمنی کے ہٹلر سے، نازی سے، کہ جو اس نے کیا اور یہ اس کے فالوور ماننے والے اسی قسم کا ایک نشان انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا، سواسٹکا جس کو کہتے تھے، اور وہی ایک یونیفارم جو ہے پہن کر ٹریننگ دے کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ گجرات کے اندر جب باربری مسجد کا مسئلہ پیش آیا تو ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے وہاں پر قتل کیا، اور یہ نریندر مودی جو ہے یہ اس وقت وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا اور اس کی سرپرستی میں وہ سارا کچھ ہوا، اور بعد میں حکومت کے آنے کے بعد بھی اس نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے شروع کیے، اور خاص طور پر کشمیر کے اندر سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کیا، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیتن یاہو اور نریندر مودی کی آپس میں بہت قربت ہے، اور اس قربت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ان سے سیکھتا تھا، وہ ان سے سیکھتے تھے کہ کس طرح سے فلسطینیوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، کس طرح سے انہوں نے 1967 کے بعد جو ہے آج سے 50 سال پہلے، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پورے جو فلسطین کی ریاست تھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور کس طرح سے پھر مقبوضہ کشمیر کو کنٹرول کرنا ہے یہ وہ بار بار ان کو سکھاتے تھے اپنا ہندوستان۔ اور اسی طرح اسرائیل کے ایڈوائزرز آئے، انہوں نے وہاں آ کر ہندوستان کو بتایا کہ ہم فلسطینیوں کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح ان کے اوپر ہم ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں، اور وہ پھر ہندوستان نے وہ سیکھنے کے بعد اسی طرح سے وہاں پولیس، پیراملٹری اور پھر فوج جو کہ 7 لاکھ کے قریب تھی وہاں رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کی انتہا وہ بھی تھی۔ اس وقت یہ غازہ میں جو اسرائیل نے کیا ہے، اس سے پہلے ویسی کوئی نوید دنیا کے اندر نہیں ملتی تھی جو ہندوستان وہاں پہ کر رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا 2013 اور 18 کے درمیان جب انہوں نے وہاں پہ کیمیکل پیلٹس استعمال کیے، لوگوں کو اندھا کیا، ہمیشہ کے لیے اپاچ کر دیا ان لوگوں کو، اور دنیا جو ہے وہ سارا تماشا دیکھتی رہی، اقوام متحدہ جو ہے وہ خاموش رہی۔ پھر 5 اگست 2019 کو انہوں نے اپنے آئین کو تبدیل کیا، آرٹیکل 370 کو ختم کیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام بین الاقوامی جو قوانین تھے ان کو رد کرتے ہوئے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہاں پہ مسلمان جو ہے ان کو کم کیا جائے، اور دوسرے لوگوں کو اجازت دی کہ وہاں جا کر وہ انویسٹمنٹ کریں، وہاں جا کر وہ بزنس کریں، وہاں جا کر وہ جس کا ماضی کے اندر پہلے اس سے اجازت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے ایک پورے ان کا تھا جو وزیر داخلہ تھا، اس نے پھر وہاں ایسے اقدامات کیے جس سے کہا جاتا تھا کہ پورا مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلی جیل بنا دیا گیا۔ تو لیکن وہ ریزسٹنس، وہ تقویت اور وہ جو عزم ہے کشمیریوں کا، کہ جس میں انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان کرنے کے باوجود، اتنے لوگ شہید کرنے کے باوجود، اتنے لوگ جو ہے ان کو پیلٹس لگ کے ان کو زخمی کرنے کے باوجود، اور تمام حریت کے لیڈرز کو جیل میں ڈالنے کے باوجود، وہ نوجوان جو آج کا کشمیری نوجوان ہے، تیسری نسل کے اندر وہ جذبہ آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ جب تک ہمیں آزادی نہیں ملے گی ہندوستان سے اور پاکستان کے ساتھ ہم الحاق نہیں کریں گے، جب تک ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔
آرٹیکل 35A لگائیں, آرٹیکل 370 لگائیں. مودی سرکار جو ہے وہ ٹانگیں اوپر کرے, سر نیچے کرے, جتنا مرضی ظلم کر لے. جس طرح ایک غازہ کے مسلمانوں نے وہ ریزسٹنس دکھائی ہے جس کی نوید بھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی, کہ میرا خیال ہے ہٹلر کے زمانے میں بھی یہودیوں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے. کہ بچوں کو اتنے کمزور ہیں کہ جب کوئی رزسٹ نہیں کر سکتا, وہاں پر کھانا نہیں پہنچنے دے رہے, وہاں پر پانی نہیں پہنچنے دے رہے, اور وہاں سٹنٹڈ بچے ہیں, میل نیوٹریشن ہے, اور بچے رو رہے ہیں. اور دنیا کے شہروں, کل آسٹریلیا کے اندر دیکھا ہم نے کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, اور 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکلے. اسی طرح امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر جو ہے وہ حکومتیں ایک طرف ہیں اور عوام ایک طرف ہیں. اور اب حکومتوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ پیلسٹائن کا جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بننا چاہیے, ان کو ایک آزادی ملنی چاہیے, ان کو خود مختاری ملنی چاہیے. اور اس پہ بھی ہم ایک الگ سے ویلاگ کریں گے. لیکن آج یہ بتانا ہے کہ کل انشاءاللہ پورے مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال ہوگی, شٹر ڈاؤن ہوگا, اور کشمیری اس عزم کا اظہار کریں گے کہ مودی سرکار ہو, کوئی بھی سرکار ہو ہندوستان کے اندر, کہ وہ ان کشمیریوں کا وہ جذبہ, آزادی کا وہ جذبہ ان سے چھین نہیں سکتے. جتنی مرضی اٹراسٹیز کمٹ کر لیں, جتنا زیادہ ریاستی دہشت گردی کر لیں, اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں, اور کیا کہ تمام یونائٹڈ نیشنز فارغ ہو گیا, وہ ایسی بھی تقریباً فارغ ہوگی کہ کشمیر کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. یہ مارکہ حق سے پہلے کی بات ہے. آج دنیا شاید دوسری نظر دیکھ رہی ہے. تمام OIC کے ممالک جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ زیادہ پینگیں بڑھا رہے تھے اور پاکستان سے زیادہ دوری اختیار کر رہے تھے, کہ وہ ہماری شاید اکانومی کی وجہ سے تھا, یا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان آ کر ان کو زیادہ محبت دے سکتا ہے, اور وہاں پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور کشمیر کو پس پش ڈال دیا گیا تھا. لیکن آج کشمیریوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انشاءاللہ ان کا یہ عزم جو ہے, کوئی ان سے یہ آزادی کی جو جدوجہد ہے کوئی چھین نہیں سکتا, اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ آخری دم تک. پاکستان کو ایک اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اس کے اندر, چاہے وہ جس طریقے سے بھی کرے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ کل 5 اگست کے دن آپ بھی نکلیں اور کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائیں, اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کے حق میں ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھائیں. بہت شکریہ.